مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھا جائے، حکومت کو کسی دباؤ میں اس نظام کو تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مدارس عربیہ کے اجتماع میں طاہر اشرفی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ طاہر اشرفی نے خطاب میں کہا، کسی کو اپنے لاکھوں طلبہ اور مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ آج اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا حکومت اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ اس وقت تک حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں، پارلیمنٹ بل پاس کر چکی، ہم جیت چکے ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کو ٹیلی فون، شام میں پھنسے پاکستانی شہریوں کے فوری انخلاء میں تعاون کی درخواست۔ وزیر اعظم میقاتی نے یقین دہانی کرائی، لبنان شام میں پاکستانیوں کے انخلاء میں ہر ممکن مدد کرے گا۔ وزیر اعظم نے شام اور لبنان میں تعینات سفیروں سے بھی رابطہ کیا، پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہمی کی ہدایت کی۔ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بل قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، چاہتے ہیں مسئلے کا ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو۔ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں، ان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ علماء کی تجاویز کی روشنی میں فضل الرحمان کے ساتھ ایک نشست ہوگی۔ نئے قانون میں ترامیم کی جائیں گی یا نہیں، مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا، رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، یہ ایک قومی فیصلہ ہے، سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری سالک نے کہا، مدارس کے طلباء کے مستقبل کے لیے جو بہتری لا سکے لائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اور دیگر اکابرین سے ملاقات۔ مولانا فضل رحیم کا کہنا ہے، دینی مدارس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ مدارس رجسٹریشن پر وہی موقف ہے جو وفاق المدارس اتحاد تنظیمات مدارس کا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے، مدارس کے بچوں کا مستقبل اگر رجسٹریشن سے بہتر ہو سکتا ہے تو 200% ہونی چاہیے۔ انسان ہو، فرشتے یا جو بھی، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی کو مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے۔ سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، ہماری شرائط واضح ہیں، جھوٹے مقدمات کا خاتمہ، بانی کی رہائی، 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پر آزادانہ عدالتی کمیشن چاہتے ہیں۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنا ایجنڈا واضح کر دیا، حکومت اپنا ایجنڈا واضح کر دے تو اس پر بات ہو سکتی ہے۔ کسی نے ہماری مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا ہے یا نہیں، اس کا معلوم نہیں۔ حکومت بات نہیں کرنا چاہتی، دیوار سے لگانا چاہتی ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ حکومت دل بڑا کرے، بات چیت کا عمل شروع کرے۔ جب تک ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ فیصل وابڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا مسائل کا حل صرف اور صرف سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بشرا بی بی ایسے حالات بنا رہی ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھائیں گی۔ شرجیل نام میمن کا کہنا ہے، مجھے نہیں معلوم بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں۔ فیصل وابڈا اسلام آباد میں ہوتے ہیں، انہیں زیادہ علم ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا ہدف پاکستان ہے، وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، بشرا بی بی کی حاضری پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کر دیے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی اور اہلیہ نے 342 کے سوال نامے کے جواب ریکارڈ کروائے۔ بشرا بی بی نے بیان دیا، کوئی گواہ پیش نہیں کرنا چاہتی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی بشرا بی بی کی عدالت آنے پر قابل ضمانت وارنٹ منسوخ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی نے روسٹرم پر جا کر آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ عدالت نے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کے 14 روز کے لیے جیل بھیجنے کے حکم نامے کے خلاف تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، اے ٹی سی نے شناخت پریڈ میں جیل بھیجنے کے آرڈر میں وجوہات نہیں لکھی۔ ریاست کی ذمہ داری تھی شناختی پریڈ جلد سے جلد یقینی بنائی جاتی۔ ملزم کی شناخت نہیں ہوتی تو ناانصافی پر مبنی گرفتاری کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدلیہ کا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے، دور دراز کی عدلیہ خصوصی توجہ کی متقاضی ہے۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہائی کورٹس کو دور دراز کی ضلعی عدلیہ پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے ضلعی عدلیہ کو بہتر بنانے اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دورے شروع کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے آج گوادر کا دورہ کیا۔ تربت، پنجگور اور دیگر اضلاع کے سیشن ججز نے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ گوادر میں عدالتی اصلاحات پر اجلاس کی صدارت کی۔ بلوچستان کے لیے ذیلی کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی اصلاحات کا ایک جامع پیکیج پیش کرے گی۔ جوڈیشل کمیشن کا 14 دسمبر کو ہونے والا اجلاس 21 دسمبر تک مؤخر۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس کیے، فیصلے کی اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ جسٹس جمال منتقل نے کہا، فوج کو کام سے روکنے والوں کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوگا۔ اے پی ایس پر حملہ کرنے والوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت روکنے کی درخواست خارج کر دی۔ آئینی بینچ نے بلا جواز درخواست دائر کرنے پر سابق چیف جسٹس جواد خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری۔ دوران سماعت وکیل نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کا حوالہ دیا تو جسٹس منصور نے استفسار کیا، کیا آپ واقعی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انحصار کرنا چاہتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا؟ عدالت میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن ڈکلیریشن نہیں دے سکتا۔ امیدوار کا تعلق کس جماعت سے ہے یہ تعین کرنا سول کوڈ کا کام ہے۔ عادل بازئی نے کوئٹہ سے آزاد حیثیت میں کامیابی کے بعد نون لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ قومی اسمبلی میں فلور کراسنگ پر ڈی سیٹ کیا گیا۔ مستحکم ہوتی معیشت کے خلاف سازش کی اجازت نہیں دے گی۔ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا امن و امان پر اجلاس سے خطاب، انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی کرنے اور ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، یقینی بنایا جائے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران بے قصور شہری گرفتار نہ ہو۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا، اسلام آباد سیف سٹی کا دائرہ کار بڑھایا، سیف سٹی کیمروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد جیل کی عمارت اگلے سال مارچ تک مکمل کر لی جائے گی۔ شام سے فرار بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ روسی میڈیا نے بتایا بشار الاسد خاندان سمیت ماسکو میں ہے۔ سوشل میڈیا پر بشار الاسد کی پرتعیش گاڑیوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں بیش قیمت گاڑیوں کی بڑی تعداد دیکھی جا سکتی ہے۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ عرب لیگ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا، اسرائیل 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ معاہدے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج نے بفر زون پر قبضہ کیا ہے۔ بشار الاسد کے دور کے خاتمے پر دنیا بھر میں موجود شامیوں کا جشن۔ مشرق وسطی، یورپ اور ترکی سمیت مختلف ملکوں میں مقیم شامی شہریوں میں خوشی کی لہر۔ ماسکو میں بھی شام کے سفارت خانے پر دمشق فتح کرنے والی فورسز کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی فٹ بال ٹیم کی کٹ اور لوگو تبدیل کر دیا گیا۔ شامی فٹ بال فیڈریشن نے ٹیم کی سرخ رنگ کی کٹ کو سبز رنگ میں بدل دیا۔ چمن میں قلعہ عبداللہ میزئی اڈا سول اسپتال کے پیچھے باغ میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، دونوں افراد کی لاشیں انتظامیہ نے تحویل میں لے لی، فی الحال شناخت نہیں ہو سکی۔ ڈپٹی کمشنر چمن کا کہنا ہے، ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہم تقریب کاری کے لیے لے جایا جا رہا تھا، استعمال سے پہلے پھٹ گیا۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری۔ وی پی این غیر شرعی یا غیر قانونی نہیں، اس کا غلط استعمال غیر شرعی ہے۔ وی پی این سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا غیر شرعی ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا اگر مدارس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہوں تو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہماری رائے میں ہیومن بیبی ملک کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ دوسری شادی کے لیے بیوی کے بجائے یونین کونسل سے اجازت لی جائے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں ہے گیا میڈیکل ٹیکنالوجی کا دورہ، صدر ڈاکٹر لیو فلیانگ سے ملاقات، MOU پر دستخط۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب میں ہیلتھ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پیشنٹ فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شیجی تان اسپتال کا بھی دورہ کیا۔ بدعنوانی ترقی اور معاشی خوشحالی میں بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ دنیا بہت آگے نکل چکی، ہماری توجہ روایتی منی لانڈرنگ اور کرپشن کیسز پر ہے۔ نئے ٹرینڈ اور نئے چیلنجز سامنے آ چکے ہیں۔ چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ کا نیب ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب، کہا گزشتہ سال 12 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ غیر قانونی امیگریشن ہے، لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جس سے لیگل امیگریشن کا مسئلہ ہے۔ جس دن ہم کرپشن کو برا سمجھنا شروع کر دیں گے ختم ہو جائے گی۔ میری ماں کو کینسر ہوا، باپ دادا کا پیسہ کام نہ آیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب، کہا میری بیوی یا کسی کی بیوی کیوں نہیں دیکھ رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اینٹی کرپشن ڈے پر پیغام میں کہا بدعنوانی ہماری ترقی کھا گئی، کرپشن نے حکومتی نظام کو کھوکھلا کر دیا۔ بدعنوانی کے خلاف سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ کرپشن کے خلاف جنگ میں عوام حکومت کا ساتھ دیں۔ اسلام آباد پولیس نے رشوت لے کر نابینا کا ڈرائیونگ لائسنس بنا دیا۔ ٹیم سریام نے نابینا شخص کی جگہ کسی اور کا میڈیکل کروایا۔ اسلام آباد پولیس نے 30,000 کے عوض کسی اور کے میڈیکل پر نابینا کو لائسنس جاری کر دیا۔ ٹیم سریام نے رشوت خور ٹریفک اہلکار اور ایجنٹ پکڑوا دیے۔ رشوت خور اہلکار اور افسران 30,000 لے کر کسی کو بھی لائسنس بنا کر دے دیتے ہیں۔ رشوت دینے والے کا ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی خود پاس کروایا جاتا ہے۔ آلودگی، گرمی، گرد، گاڑیوں کا دھواں اور پسینہ، ٹریفک پولیس اہلکاروں کی سفید وردی کا ایک دن میں حشر نشر ہو جاتا ہے۔ حکومت حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے ہر ماہ 100 روپے واشنگ الاؤنس دیتی ہے۔ اہلکار کہتے ہیں کہ وردی دھلوانے پر مہینے کے کم از کم 15,000 خرچ ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ سے نہر نکالنے کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور حکومت کے مذاکرات۔ PP کمیٹی کی حکومتی کمیٹی سے لاہور میں ملاقات۔ PP وفد میں شہری رحمان، نوید قمر، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر اور دیگر رہنما شامل تھے۔ نون لیگ کے وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، احد چیمہ اور رانا ثناء اللہ شریف۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ کراچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران ایک خارجی زخمی حالت میں گرفتار۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھا۔ اسرائیل کے وسطی غزہ پر حملے، مزید 16 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ دیر البلح میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ بریج کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 11 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 44,708 ہو گئی۔ کراچی سفاری پارک میں گزشتہ روز مرنے والی سونو نامی ہتھی کا پوسٹ مارٹم، ہتھی کے مختلف اعضاء یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور بھیجے جائیں گے۔ لیبارٹری رپورٹس آنے پر ہتھی کی موت کا سبب سامنے آ سکے گا۔ کہیں برف باری، کہیں سرد ہوائیں، ملک بھر میں موسم ٹھنڈا تھا۔ بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ کلات میں درجہ حرارت -5، کوئٹہ میں -4 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی، پارہ 11 ڈگری پر آ گیا۔ اسلام آباد میں 3، پشاور میں 6 اور لاہور میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ پستور میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ کیا گیا۔ مرکہ کوہسار میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ آؤ مل کر بنائے پاکستان، ABI سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام سے طلبہ کو بااختیار بنائیں۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور پاکستان کے لیے خود انحصاری کے مستقبل کو فروغ دینا ہے۔ مفت آن لائن انٹرپرینیورشپ کورس 9ویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کورس کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا۔ پروگرام میں شمولیت کے لیے www.aibglobal.com پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ کے ڈربن میں ڈیرے، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پہلا T20 کل کھیلا جائے گا۔
चैंपियंस टी20 कप में स्टालियंस ने लायंस को 12 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन के ताक़ुब में लायंस की टीम 150 रन बना सकी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।